شوہر بیوی کا نہیں. بیوی اپنے شوہر سے راضی نہیں ہے, اس نے دوست بنا رکھے ہیں فیس بک کے اوپر. یہ میں ایسے نہیں ذکر کر رہا, میرے سامنے واقعات ہیں. بیوی شوہر کی نہیں, شوہر بیوی کا نہیں ہے. یہ جو قریبی تعلق آج وہ نہیں رہا, باقی تعلق تو گئے. بھائی بھائی کا نہیں رہا, بھائی بھائی کا خون کا پیاسا بن چکا ہے. اور ایسے واقعات دیکھے, خون کے پیاسے کروڑوں روپے ہاتھوں میں لے کر بیٹھے ہیں, لیکن وہ کہتا ہے اس کا بھی میں نے کروڑ اپنے پاس سے لے کر رکھنا ہے. خون کا پیاسا بن گیا بھائی بھائی کا, بہنوں کے پیاسے بن گئے, اور جرت نہیں ہے بہن بھائی سے اپنا حصہ مانگ سکے. اگر مانگ لیے تو پھر دیکھو بھائی کے تیور کہ تجھے جرت کیسی ہوئی, تو نے مجھ سے حصہ مانگا. اور دوسرے لوگ بھی آ جاتے, تجھے کیسی جرت ہوئی بھائی سے حصہ مانگا. ارے وہ اپنا حق مان رہی ہے, شریعت نے حق دیا, اور اس کا حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. دنیا میں دینا آسان, ورنہ کل قیامت والے دن سب کچھ بھی دے دے گا, لیکن یہ حصہ پھر بھی پورا نہیں ہوگا, پورا نہیں ہوگا. یہ سب کچھ قبضے میں کر کے بیٹھا ہے. آج یہی حالات ہیں گھروں کے. بیٹا باپ کا نہیں ہے, باپ کی بار آ کے شکایت کرتا ہے دوسرے لوگوں کو, دوستوں کو, میرا ابا ایسا, میرا ابا ایسا, میرا ابا ایسا. اور ابا بھی جا کر بتا رہا ہے میرا بیٹا ایسا, فلاں نپا ایسا ہے ویسا ہے. ورنہ وہ ماں بیٹے اور باپ کے اندر وہ کیا محبت اور کیا تعلق تھا کہ بیٹا اپنے باپ کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا تھا, اور آج خود اس کی عزت نیلام کر رہا ہے. باپ نے کیا دیا مجھے, میں اس کی کیوں عزت کروں؟ ماں نے کیا دیا, ارے اتنا بڑا پال پوس کے کر دیا, گھبرو جوان ہو گیا, ایسے ہو گیا کیا؟ بچہ پالنا آسان ہے کیا؟ جب چھوٹا تھا, ننھا بچہ تھا, کوئی چوٹ لگتی ختم ہو جاتا چوزے کی طرح. اس وقت ماں باپ نے تجھے سنبھالا, راتوں کو کاٹا, جاگ کر بخار ہو جاتا, وہ سمجھتے ہمارے بچے کو نہیں, ہمیں بخار ہے. بیمار ہو جاتا, ماں ساری رات جاگتی تھی تب جا کر ایسا ہوا, ورنہ چھوڑ دیتی نہ جانے کہاں چلا جاتا. ایسے تھوڑی بڑا ہو گیا. ان کے پیچھے خدمات ہے, ماں باپ کے پیچھے تمام معاملات ہیں. اس لیے قرآن میں اللہ نے جب ذکر کیا حافظہ کا لفظ لے کر آئے ہیں, اور حافظہ کا مطلب خدمت گزار, خدمت کرنے والا. اشارہ کیا اولاد کو اپنی ماں باپ کا خدمت گزار ہونا چاہیے. اور یہاں تو معاملہ ہی ہونا ہے. اب سکون نہیں ہے. جب یہ معاملات ہوں گے گھر میں سکون آئے گا, اطمینان آئے گا, راحت آئے گی؟ نہیں. گھر کے اندر اب بے سکونی کے تمام آلات ہیں, سکون والا کوئی آلہ ہی نہیں ہے. ہاں ایک آلہ رکھا ہے قرآن کریم, لیکن وہ بھی لپیٹ کر الماری کے اندر بند کر کے رکھا ہے. یہ نہیں نکلے گا, یہ الماری سے نہیں نکلے گا. ہاں یہ نکلے گا ایک وقت میں جب بندہ مرنے لگا ہوگا. وہ جلدی قرآن لے کر سورہ یاسین پڑھو, اس کی روح آسانی سے نکل جائے. یہ مر گیا, چلو اب اس کے پاس بیٹھ کر قرآن خوانی کر لو. قرآن اس لیے آیا تھا جب مر جائے تو آئے تب, اور وہ بھی اس لیے کہ بس پڑھ کے ختم, کہانی ختم. یہ قرآن تو ہدی للمتقین, ہدایت بن کر آیا. یہ زندگی میں آیا, گھر میں آیا, جب تک زندہ ہے گھر میں نہیں آیا, گھر کی فضا میں نہیں آیا, زبان پر نہیں آیا, اولاد کی زبان پر نہیں آیا. اپنی اولاد کو شروع سے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کراؤ. میرا بچہ تو بڑا انگلش مین بننا چاہیے, یہ شروع سے ہی اس کو داخل کرا دو. اس کو قرآن آئے نہ آئے کوئی پرواہ نہیں, اس کو کلمہ آئے نہ آئے کوئی پرواہ نہیں, اس کو اپنے نبی کے نام کا پتہ ہو نہ ہو کوئی پرواہ نہیں. اور جب بڑا ہو کر وہ باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, ماں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, تو روتے کہ دیکھو آج ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہا, ہم نے تو اس کو فرق اسکول کے اندر داخل کرایا, ہم نے تو اس کی اتنی فیسیں بھری, اور آج یہ کر رہا ہے. ارے جس جگہ داخل کرایا تھا وہاں کوئی بتانے والا تھا کہ ماں باپ کا حق یہ ہے, اماں کا حق یہ ہے, ابا کا حق یہ ہے. تجھے جرت نہیں کہ تو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے. تجھے تو حکم دیا گیا ان کے سامنے اپنے بازو نیچے کر کے رکھ, اپنی نگاہ نیچے کر کے رکھ, اپنی آواز نیچے کر کے رکھ. ان کے سامنے تو اف کہنے کی اجازت نہیں, چل جائے کہ کوئی قدم آگے بڑھایا جائے. یہ آج کا رونا اس وقت رونا تھا جب اپنے بچے کو ایسی اسکولوں میں داخل کروایا تھا. اس کی تربیت کا کیا انتظام کیا؟ پھر روتے ہم نے انتظام کیا گھر میں سکون, چین, اطمینان آنے کا. گھر میں لا کر رکھ دے ٹی وی, اور چھوٹا بچہ بھی چھوڑو, بچے کو ٹیبلٹ لا کر دے دے تاکہ ہمارا بچہ کارٹون دیکھتا رہے. ماں بھی فارغ, ابا بھی فارغ, ابا بھی موبائل میں, ماں بھی موبائل کے اندر فیس بک پر لگے بڑے, بچہ بھی موبائل پر ہے. بس کوئی پتہ نہیں ان کو آپس میں کہ آپس کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں. ایسے گھروں کے حالات ایسے ہیں. ایسے بچے میرے سامنے آ کر خود بتاتے ہیں ہمارے گھر میں سب کے پاس کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, سب چیزیں ہیں. گھر میں جاتے اماں سے بات نہیں, ابا سے بات نہیں, بھائی سے بات نہیں, بہن سے بات نہیں. کس سے بات ہو رہی ہے؟ فیس بک پر اپنے دوستوں سے بات ہو رہی ہے. اور جس کو فیس بک کے حوالے کیا, جس کو انٹرنیٹ کے حوالے کیا, اور جس کو اس کے حوالے کیا, سمجھو اس کو شیطان کے حوالے کر دیا. ختم کہانی.
گھروں کا سکون برباد نہیں ہوگا تو کیا ہو. اور ایک وہ وقت تھا جب گھروں میں اتحاد اتفاق محبتیں کیوں تھی. صبح اٹھتے رب کے قرآن کی تلاوت ہوتی, اماں بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, ابا بھی تلاوت کر رہے ہیں, بہنیں بھی, بھائی بھی, سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. گھر کے اندر سکون آتا, رب کی رحمت اترتی, رب تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی. آج ہم نے گھر میں انتظام کیا کیا, شیطان کو لایا, شیطان کو راضی کرنے والے آلات لے کر آئے, جس کی وجہ سے نحوست گھر کے اندر آتی ہے. گھر کے اندر باغیچہ لگائے, گھر کے اندر گلاب کا پھول لگائے, گھر کے اندر چنبیلی کا پھول, گھر کے اندر ہم نے کلیاں لگائی. صبح صبح اٹھ کر ذہن معطر ہوتا ہے اور سبزے کے اوپر چل کر بھی خوشی ہوتی ہے اور ذہن معطر ہوتا ہے گلاب کی پھول کی خوشبو سونگ کر, کلیوں کی خوشبو سونگ کر, چنبیلی کی خوشبو سونگ کر. اور اگر گھر کے اندر انتظام بجائے اس کے کہ وہاں کلیاں لگاتے, وہاں خوشبو کے پھول لگاتے, وہاں کچرے کا ڈھیر ہے, کچرا روز کا روز وہیں جمع وہیں جمع وہیں جمع, اور ایک دن اس کے اندر سے سانپ پیدا ہو کر نکلے, بچھو پیدا ہو کر نکلے, اور اس کے اندر سے مختلف قسم کے زہریلے کیڑے نکلے, وہاں بھی بدبو, باہر بھی بدبو, ہر ایک پریشان اور گھر کے اندر والے بھی پریشان. آج ہم نے گھر کا ماحول کچرے کا ڈھیر بنایا ہے, یا گھر کے اندر ہم نے گلاب کا پھول قرآن کی صورت میں لگایا اور کلیوں کی کلیاں سنت کی صورت میں لگائی, چنبیلی کے پھول اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی صورت میں لگائے. کیا ہم نے لگائے ہیں ایسے کہ گھر میں قرآن کا ماحول دیا گیا؟ گھر میں قرآن کا ماحول ہوتا, نمازوں کا ماحول ہوتا, گھر کے اندر یہ ہوتا, سکون خود بخود آتا, اطمینان آتا, کیونکہ انہوں نے گارنٹی لے لی تھی کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے گارنٹی ہماری ہے, دل تمہارا ہوگا, سکون ہم نازل کریں گے, لیکن گارنٹی ہے اس دل میں غیر نہ آئے, اس دل میں دنیا نہ آئے, اس دل کے اندر ہمارا غیر اگر آ گیا تو اس دل میں کبھی سکون نہیں آئے گا, چین نہیں آئے گا, اطمینان نہیں آئے گا. آج دل میں غیر اللہ تو ہے, اگر نہیں ہے تو مولا کی وہ محبت نہیں جو بندے کو اللہ کی نافرمانی سے دور کرتے.